الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم والسلامت مع الکتاب سنہ والحلاکت مع غیرہما وابتغوا العبد الى حالت الولایت والبدالیت. اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن عظیم الشان کی سورہ یونس کی ایک آیت اور ایک مشہور بزرگ جن کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی معرفت الآراء کتاب فتح الغیب کا ایک قول پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ والے ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، انہیں کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے. اتنی آیت کو آپ اکثر عرس کے پوسٹروں پہ پائیں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس کا عرس ہوگا اس کو ڈر خوف نہیں ہوگا. اب ہمارے ویسے کا کیسا ہونا پھر؟ وہ پوسٹر پہ لگانے سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، نڈر لوگ جو آئیں گے یہ رہیں گے. پھر ہمارا تو عرس ہوتا نہیں، پھر ہمارا کیسا ہوگا؟ پھر یہ عرس کے واسطے نہیں ہے. قرآن عظیم الشان کے لیے میں 13 مقامات پہ ہے یہ آیت. کہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سے ہے، کہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون سے ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سے مختلف عنوانات کے ساتھ 13 مقامات پہ ہے. مگر 13 مقامات پہ عمل کرنا ہے، 12 مقامات پہ عمل کرنا ہے، 13 مقامات پہ پھر عمل کرنا ہے اور ہم جنت حاصل کرنا. اس آیت سے یہی فیصلہ کیا مسلمانوں نے کہ دیکھو اللہ ان کا ذکر ہے قرآن میں، بس ان کا دامن پکڑ لیے تو جنت لازمی ہے. اس سے آگے اگر پڑھے تو خود سمجھ میں آتا ہے کہ کون ولی، ان کے اوصاف بتایا اللہ تعالیٰ نے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائیں گے اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے. اگر ایسا کریں گے تو لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، تو انہیں دنیا کی زندگی میں آخرت کی بشارت دے دی جائے گی. یہ بشارت کب ملتی؟ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے نا، اس وقت خوشخبری سناتے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی کی بات ہے. یہاں اس آیت کریمہ سے کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت کا آدمی ولی ہوں گا اس کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں میں، اگر تم اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ والے ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو یہ ٹریننگ پاس کرو کہا اللہ نے
ایمان اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، پھر دنیا میں فرشتے بشارت دیں گے، آخرت میں بھی کا یہ منظر ہوگا. یہ سورج جو آج کروڑا میل دور ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. جتنی اللہ کی نافرمانی میں انسان نے زندگی گزارا اتنا ہی اس کو پسینہ آنا شروع ہوگا. تو حدیث میں ہے کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کولے تک، کسی کا سینے تک. ایک روایت میں آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا اس کا پسینہ پلٹ کے اس کے منہ میں جائے گا. ایسے نازک وقت میں پیاس کا کیا عالم ہوگا، ذرا خود فیصلہ کر لے آپ. ذرا بازار کو جا کے آتا آدمی، دھوپ کالے کا ٹائم رہتا، تھوڑا پسینے کی چند بوند آ جاتے، سودے کی تھیلی ٹیکنے سے پہلے پکارنا شروع کرتا بیوی کو، پانی دو ہوا، پانی دو بول کے. وہ بیچاری ذرا گلاس دھو کے لے کر آتی، بس اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، میں پیاس سے مر رہا ہوں اب گلاس دھو رہی بول کے. ارے بھائی اگر آپ پیاس سے آئیں گے بول کے کس کو معلوم ہے، پہلے لوٹا لے کے ٹھہرتی تھی بیچاری. یہاں تو بیچاری ہے پانی پلانے کے لیے، لیکن حشر کے میدان میں یہ بیوی بھی پانی پلانے کے لیے نہیں رہے گی. کیوں نہیں رہے گی؟ اسکول کے بچے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو ایک کلاس کے ہوتے ہیں، مل کر اسٹڈی کرتے ہیں، مل کر اسکول کو جاتے آتے سب کرتے ہیں، لیکن ایگزام ہال کے اندر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. تو ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب و کتاب مالک کی حقیقی کے سامنے دیں گا. اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی رہیں گی. اور دنیا میں بھی مجرم کی مدد نہیں کرتا. وہاں تو پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، مالک کی حقیقی کے سامنے دینا ہے. جہاں ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی کھول کر سامنے آئے گی، وہاں کون کس کی مدد کریں. لیکن اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا حوض عطا کرے گا جسے حوض کوثر کہتے. آپ نے کہا میں میزبان کی حیثیت سے رہوں گا، اپنی امت کو پانی پلاؤں گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں تمام اولاد آدم پیاسی رہے گی اور آپ تو امتی کو پانی پلائیں گے، ہم کو کیسا پہچان گیا؟ تب آپ نے کہا کسی مقام پہ چند گھوڑے ہیں، اس میں ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے پیر بھی سفید ہے، جس کی پیشانی سفید ہے. اس مالک کو اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں کچھ دقت ہوگی؟ تمام کالوں میں ایک تو گورا ہے، بڑا آسانی سے پہچانا جائے گا. اسی طریقے سے میری امت کے وضو کے نشان چمکیں گے جس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے. اب بحیثیت امتی کے فیصلہ کرے. دعویٰ بہت آسان ہے میرے بھائی کرنا کسی چیز کا، عمل بہت مشکل ہے. اللہ ماشاءاللہ 5 ٹائم وضو کرنے والے ملیں گے آپ. اس میں بھی مغرب کو پڑھیں گا تو عشاء کو نہیں پڑھیں گا. فجر تو خیر ہم سب کچھ معاف سے کا حساب ہے. ہاں اس کے بعد ایک بڑی میجارٹی ہے جو جمعے کی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی میجارٹی رمضان اور بقرعید کی. اب کون سا وضو؟ یہ 5 ٹائم والے کا یا جمعے کا یا رمضان بقرعید کا؟ اب فیصلہ کریں آپ خود کون سا وضو کام میں آئے گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ وضو سے حالانکہ 1 لوٹا پر پانی ہوتا تو پانی کوئی بھی ہو اگر اس سے آپ منہ ہاتھ دھوئے تو آپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے. وہی پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ استعمال کرے تو گناہ معاف ہوتے.
گناہوں کے معافی کے لیے طریقہ ضروری ہے. اگر طریقہ نہیں ہے تو ہر کس و ناکس منہ ہاتھ تو دھوتا ہی ہے. طریقے پہ اجر ہے ہر کام کے لیے. یہ سمجھ جاؤ آپ، طریقے کے مطابق کوئی کام کیا جا رہا تو نہیں کیے، مرضی سے کیا جا رہا تو گناہ ہے بس. جب وضو کرنے کے لیے طریقہ چاہیے تو آپ بتائیں نماز پڑھنے کے لیے کیا چاہیے پھر؟ وضو کے اندر بھی ایک بدوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کا طریقہ سکھائے. تو آپ فوراً ایسا کرو نہیں کہا. آپ نے پانی منگایا اور اس کے سامنے ہر اعضا کو 3 مرتبہ دھویا. اس کے بعد کہا یہی وضو کا صحیح طریقہ ہے. جس نے اس میں زیادتی کی اس نے برا کیا اور ظلم کیا. اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعضا 3 مرتبہ دھونے کی اجازت ہے، 4تھی مرتبہ نہیں. عام جو نماز نہیں پڑھتا اس کو چھوڑ دے، جو پابندی سے نماز پڑھتا ہم سے بھی زیادہ پڑھتا، سمجھے، 3 مرتبہ ایسا ہاتھ دھوتا پھر 3 مرتبہ ریورس گیئر ڈالتا. یہ کیا ہے پھر بھائی؟ آدمی کو کسی کو مشرک بدعتی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ بدعتی ہے. درگاہ سے ریورس گیئر ڈال کے آ رہا تو مشرک ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ خوف ہے اس کو. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے مکہ مسجد سے چلو سیڑھیاں چپل پہن کے چڑھو، کوئی بولنے والا نہیں، مگر کسی درگاہ کی ایک سیڑھی نہیں چڑھ سکتے آپ. وہ چرا لیتے بول کے، نہیں تو مزدوروں کی چیلی تو اندر بھی نہ لے جان دے، وہ چرا لیتے باہر کوئی بھی بول کے وہ ہاتھ میں پکڑ لے کے جاتا. حالانکہ کسی پہ چپل اٹھانا بہت سنگین گناہ ہے، پیر میں چپل پہن کے بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. مگر سمجھتے ہیں کیا ہے، اگر میں چپل پہن کے وہاں تک چلے گا بزرگ کے تو انہوں غصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا سے روز ملتا ہوں میں چپل پہنا ہوئی رہتا ہوں، کبھی اتارا نہیں باپ سے مسافہ کرتے ہوئے، دادا سے مسافہ کرتے ہوئے، اور کبھی وہ غصہ نہیں ہوئے. لیکن میں خالی جھکا چپل لینے کے لیے تو آپ والد کو جا کے شکایت کرتا ہوگا آپ کا بچہ میرے پہ چپل اٹھایا بول کے. تو یہ دونوں چپلا اٹھا کے بزرگ کرنے جاتا، تیرے کو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ چپل اٹھانا گناہ ہے، چپل پہننا گناہ نہیں ہے. چپل پہن کے تو نماز پڑھ سکتے آپ جو بھی قوم کی رہنمائی کر رہے الٹی کر رہے. اتنی بری چیز سمجھ گئے چپل کو، نہیں اتارو. ارے گلبرگ کے 11 سیڑھیاں ہیں، کوئی ایک سیڑھی نہیں، 11 سیڑھیاں بھی قبضے کی ہے، بلجا کی زمین پہ، درگاہ کے حدود سے باہر ہے. یہ جو سیڑھیاں ہیں آپ کے اس کے بعد سے ختم ہے نا آپ کی مسجد کے حق، سمجھے. اب گلی میں چپل نہیں پہننے دیے تو یہ باؤنڈری گھری بھی ہے، اس کے باہر 11 سیڑھیاں ہیں، وہاں بھی نہیں پہننے دیتے، جبکہ وہ زمین خود قبضے کی ہے، درگاہ کی حدود کی نہیں ہے، قبضے کی ہے، وہ پھر بھی نہیں پہننے دیتے وہاں. چپل اتارو بول، ارے کائی کو اتاروں بھائی، میری چپل ہے، دوسرے کی رہے تو چھوٹی بڑی رہیں گے، نہیں اتارنا. ارے کائی کو واسطے اتارنا؟ ایسی اللہ کی نافرمانی کرتے خود جو ہم کو رہنمائی کرنا وہ چھوڑ دیے، ہم بزرگ کی حفاظت کر رہے، برابر ان کی ہر چیز کی کر رہے حفاظت، اور اللہ کے نافرمانی ہو رہی، سمجھے. ہم کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کا. احساس ہوتا تو تبلیغ کرتے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے. جان دے ہمارے کیا کرنے کا بولتے، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
जिब्राइल अमीन से कहा जाओ इस बस्ती को जाके उसको उलट पलट कर दो, उसको तबाह कर दो। जिब्राइल अमीन आए तो वहां देखा एक ऐसा मुत्तकी परहेजगार उस बस्ती में था जो कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं था। नमाज पढ़ा, जा नमाज पे बैठा, अपना तस्बीह पढ़ लेते, बैठा भाई, बहरहाल हमेशा रोड पे जा रहा, अभी तो तस्बीह के दाने गिर रहे बराबर। तो बोले अगर ये उलट पुलट कर दिया तो ये बेचारा भी तो तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने रब्बुल आलमीन से कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने जिस आबादी को तबाह करने के लिए मुझे भेजा वहां तो तेरा ऐसा फर्मा बरदार बंदा है जो एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने कहा जिब्राइल तुम जाओ और उसके घर से अज़ाब शुरू करो। ये जानते हुए भी जो है अल्लाह के बंदा जो तबाह हो रहे थे, शिर्क में, बिदअत में मुब्तला थे, इसको एहसास ही नहीं हुआ, अपनी तस्बीह पढ़ने में लगा हुआ है। तो सिर्फ अमल करने से निजात नहीं मिलेगी, जो सीखे हैं उसको पहुंचाना भी जरूरी है। हम सीखने कुछ नहीं बैठते तो पहुंचाने का कोई कहां टाइम लेंगे, सीखने कोई टाइम नहीं है। और सीखने का भी तरीका समझे एसी में होना, हमारे को समझे घर से निकले तो एसी रहना हो, कार में एसी रहना, फिर प्लेन में एसी रहना, फिर एयरपोर्ट में एसी रहना, बाहर आए तो कार में एसी रहना, समझे जहां सुलाएंगे वहां एसी रहना। वो धूप में जो बेचारे नंगे पैर फिर रहे उनको कौन समझाना, वहां तक नहीं जाता। नहीं कोई मौलवी को कोई भी मौलवी अगर हिंदुस्तान का एक हफ्ते के लिए मेरे साथ दो, अगर टिक गया तो मैं मौलवी मान लेता हूँ, अपना उस्ताद मान लेता हूँ। जाता ही नहीं वो मुकाम पे, कैसी कैसी दिक्कतें हैं जाने के लिए, मालूम ही नहीं है उसको। गांव से अपना क्या वास्ता है बोलता हूं, अपन तो बड़े बड़े स्टेज के धनी है बोलते। बड़े स्टेज पे अगर मुखातिब करे तो समझे, जब पुकार के भेजता आदमी और शार्टेज मार रहता तो फिर ब्लैक रेट पे जाता। तो इसी ब्लैक रेट पे दीन जा रहा है पूरी आयश इशरत के साथ। इसको दीन पहुंचाना नहीं बोलते मेरे, बेचना बोलूंगा मैं तो खुले अल्फाज। दीन पहुंचा नहीं रहे, बेच रहे, बेच। जबकि हुक्म है जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह से मांगो। यहां कुरान पढ़ने से पहले मावेदा तय होता है, उसके बाद कुरान सुनाया जाता है। नहीं भाई इससे ज्यादा वहां दे रहे थे, समझे, बड़ी आज से आया था यहाँ, अरे यहाँ बेचता बोले ये तो गांव में भी दे रहे थे बोलते। अच्छी बात है मौलवी साहब, आप क्या करें, आए होते को चलो हम भी भुगत ले, तुम भी भुगत ले बोलते। ये नहीं है तरीक़ेकार। एक पड़ोसी काफिर अगर है तो वो शिकायत करेगा, आपके रिश्तेदार वगैरह को छोड़ दो, आप काफिर अगर है वो भी शिकायत करेगा अल्लाह की बारगाह में। कहूंगा परवरदिगार आलम ये मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा था मगर इसने खयानत की। वो परेशान होकर बोलेगा भाई कभी मैं 10 रुपए लेके तुझे नहीं दिया, कभी तो तकलीफ पहुंचाया, तेरे तो दुख सुख अच्छे में हमेशा मैं साथ रहा। तो उन्होंने कहा परवरदिगार ये पूरे खूबियां इसमें थे, लेकिन जिस दीन से तूने इसे वाकिफ कराया था उसने कभी मेरे सामने वो दीन ने पेश किया। अगर वो दीन पेश करता, इतनी इसकी बातें मैं सुनता था तो हो सकता ये बात भी सुनता, मगर इसने कभी पेश ही नहीं किया, कभी इस्लाम का नाम मेरे सामने लिया ही नहीं उसने। मैं यहीं आके सुन रहा हूं, हाँ ये इस्लाम बोल के बोले तो ये क्या है बोल के मैं खुद परेशान हुए, इस्लाम बोले तो क्या, वहां बोला ही नहीं उन्हें मेरे को। एक दिन आने वाला है मेरे भाई, याद रखो आप,
وہ हैबत चुप नहीं होंगी, इतना पसीना आएगा कहीं को आएगा, हाँ इस बात से ही आएगा नाफरमानी की वजह से। अब और एक चीज ये है, हज्जतुल विदा के अंदर जब दिन कामिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही से बचने के लिए दो बातें कही। आप मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह, दूसरी सुन्नत। जब तक तुम इसको मजबूती से सामने रहोगे हरगिज हरगिज गुमराह ना होगे। और यही कोर्स का एग्जाम आपको हौज़े कौसर पे लिया जाएगा। जो बंदा पहुंच जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, फरिश्ते रोकेंगे नहीं। तो नासिर अलबानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सहिह के अंदर एक हदीस लाई कि वहां इस तरह उम्मती का हाथ पकड़ लेंगे आप, उससे 3 सवालत करेंगे, तूने कुरान और हदीस कितना सीखा था, कितना उसके मुताबिक अमल करा और कितना पहुंचाया, इसके बाद हौज़े कौसर का प्याला मिलेगा। ये प्यास का क्या आलम होगा आप खुद फैसला करो, जबकि सूरज 1 मील के फासले पर रहेगा। यहां जितना टाल सकते टाल लो, जितनी गफलत बरत सकते बरतो, लेकिन एक दिन जब हिसाब किताब लिया जाएगा उस दिन तो पछता नहीं है। फिर अब ईमान और तक़वा, जब ईमान लाया तो फिर गैर से पूरों का इनकार करना। कलमे के अंदर पहले इनकार है, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, पहले इनकार है, पूरों का इनकार, फिर इकरार है। कई औरत और मर्द, कई औरत भी कई मर्दों की तस्दीक करती और औरत भी मर्दों की, मर्द भी औरत की तस्दीक करती, लेकिन एक दूसरे कबूल नहीं करते। जब निकाह में कबूल करती तो उसी दिन शोहर के साथ आ जाती और ताहया तो इसका साथ देती। यहां तक अपने माँ बाप के घर भी बगैर उसके इजाजत के नहीं जाती, इसको कबूल करना होता। हम अल्लाह को कबूल करके आए मगर कुरान का मुताला नहीं कर रहे, इसलिए हम समझ रहे कि कुछ भी नहीं है। यहाँ के सुख नहीं, यहाँ आने से पहले ही अल्लाह ताला ने रुबूबियत का इकरार ले लिया तुमसे, उसके बाद दुनिया में भेजा। उस इकरार को पूरा करना है। यहाँ हमको याद ही नहीं है हमें क्या वायदा करके है अल्लाह के पास। यहां आने के बाद हमारे सामने जो बातें आई वो ये है, समझिए, बुजुर्गान दिन के किस्से, उन्होंने ये ताजुद गुजार थे, ये थे, वो थे, 40 बरस तक ईशा की वजह से फजर की नमाज पढ़े, ये वो है, बस अब इनके पीछे पीछे जाओ जन्नत में चले जाते। किसी के पीछे जाने से जन्नत में नहीं होते। क्यों? एक शादी हो रही, आपका दोस्त है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे, गेट पे उन्हें रुखा पूछ रहा, जा सकते दोस्त के साथ, उन्हें रुखा बता के अंदर चले जाते, उनको बाहर ही रहना पड़ता। ऐसी दारोगा पूछेगा, उसके बाद छोड़ेगा। वहां भी आइडेंटिटी कार्ड है, उससे पहले नाम पूछेगा, बाजू ठहरो बोलेगा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेंगे और अपना तारुफ कराएंगे तो दारोगा कहेंगे अल्लाह का यही हुक्म है कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा आपके लिए खोलूं। ये पैगंबर के लिए मामला है। हाँ, तुम पीर के आइडेंटिटी कार्ड पे चले जाएंगे, वो कैसा जाते रहे मेरे भाई? होंगे भाई, हमको को नहीं, मेरे अलावा पूरे बुजुर्ग है, उसे मेरे क्या फायदा होने का?
میں کسی کا انکار نہیں کرتا. میری ذات کے لیے مجھے معلوم ہے میں کتنا گناہ گار ہوں, اس لیے میں پارسائی کا سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے, بزرگ کی تعلیم بھی نہیں پڑھتے, ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے, وہ بھی نہیں پڑھتے. کیا کہا شیخ عبدالقادر نے, والسلامۃ مع الکتاب و سنہ, اے طالب حق تیری سلامتی کتاب و سنت پر عمل کرنے, والہلاکۃ مع غیرہما, تیری ہلاکت اور بربادی ان دونوں کو چھوڑ دینے میں. اب تو اولیاء اللہ اور ابدال کا مرتبہ پانا چاہتا ہے, ان دونوں کو مضبوطی سے تھام. کون سا کورس بتایا؟ بڑے پیر نے بھی وہی بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. نہ پیر کی سنتے نہ اللہ رسول کی سنتے, سنیں گے کس کی؟ خوالوں کی سنتے. تیرے در سے خالی نہیں جاؤں گا, تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں, اس کے سن کے اور کیا بولا میں, کیا نوٹا ہے, میں ان کا نام لیتے کہ ساتھی بول, تب ان کو بھی آ جاتے سمجھ. دوسرے دن دوسری درگاہ پہ رہتا ہوں, ان کی تعریف کرتا, ان کو بھول جاتا, پھر سال کے بعد ہی ایک ہی دن یاد کرتا وہ عرس کے دن, پھر ان کو بھول کے دوسرے کن جاتا. سب سے پہلی جو غلطی ہے, بھائی سو جا رہے, ہلو یہاں آؤ, ہاں بیٹھو. آپ دوست سے, میں بولا ان سے دوستی کرو آپ, نہ آپ کی والدہ بولے کہ ان کے ساتھ رہو. بعض وقت ان کے ساتھ دیکھتے تو پہلے اچھا تھا, ان کی صحبت میں رہ کے بگڑ گا ہمارا بچہ, بولتے ان سے نہیں ملنا, وہ وہابی ہے بولتے. تو آپ ان کو بولتے مت آؤ, میں تمہارے گھر پہ آ کے مل لیتا ہوں. نہ دوستی کرا سکتا نہ دوستی توڑا سکتا. اللہ کے دوست اور پیر کی شان میں ذرا اگر گستاخی کرے, کئیوں کی کرامتیں چھین لیے. ہم کو دیے کون سے تھی بول کے چھین لیں, ہمارے پاس ہے کہاں کرامت, ڈگڈی کا کھیل توڑی ہے بول کے کرامت. ہم کو دیے کون سا جو ڈرا رہے ہمارے کو, ہم تمہارے مرید سمجھتے ہیں نا بھائی, ان کو ڈراؤ, ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں, ہم ہے نہیں اس میں, ہم کو ڈرا کیا فائدہ ہے. حدیث کے اندر کس طرح اللہ اپائنٹمنٹ کرتا, یہ یاد رکھو آپ, یہ چیز کسی کے سامنے پیش کر سکتے. اپائنٹمنٹ لیٹر بتاؤ, بولو, وہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, جبرائیل امین کو بلا کے کہتا ہے, جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتا, مجھے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تم بھی محبت کرو. تو آسمانی فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگے. پھر اس محبت کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, تو متقی پرہیزگار سے فطرتاً انسان کو محبت ہوتی. تو جبرائیل امین کو آسمانی فرشتوں پہ اعلان کیے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم وہی لے کے جا رہے, ویسی میرے ولی کا بھی چرچا کر کے آؤ بول کے. پھر تم کیوں کر رہے چرچا؟ اور دوسری ایک بات بتاتا ہوں میں, پیشی کے فرشتے جبرائیل امین تمام انبیاء کے پاس وہی لانے والے, لیکن ان کو نہیں معلوم اللہ کا ولی کون ہے. اللہ تعالیٰ بلا کے بتا رہا, میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. تو پیشی کے فرشتے جبرائیل امین واقف نہیں ہے کون اللہ کا ولی ہے, اللہ بتلا رہا ہے. تم یہاں رہتے ہوئے کیسا پہچان لیے کہ میں تمہارے بعد تمہارا بیٹا ہی ولی ہونے والا ہے. ولایت کے لیے تقوی پر ایمان اور تقوی پرہیزگاری چاہیے, یہ وراثت نہیں ہے. ولایت کو وراثت سمجھے ہوئے ہے,
4 بیٹے 1 بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرتا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس کو وراثت میں سے حصہ ملتا، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد تقسیم کرنے کی چیز ہے، ولایت زندگی میں ایمان اور تقوی پرہیزگاری کے ذریعے حاصل کرنے کی، اس کو بھی جو ہے اپنے بات سے اپائنمنٹ کر دے رہے تم۔ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ کا ولی اللہ ہی اس کا اپائنمنٹ کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کرتا ہے وہ بھی قرآن نے صراحت کر دیا۔ اللہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہا ہے، آپ کہہ دو ان لوگوں سے جنہیں ہماری محبت کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان دعوے داران سے کہو اگر حقیقت میں تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اگر اتباع کریں گے تب ہم تم سے محبت کریں۔ تم کو حدیث سے نفرت ہے، حدیث سمجھ نہیں سکتے، نہیں ہمارے پاس یہ جائز نہیں ہے بول دیتے، تو تم کو حدیث سے بیر ہے یا محبت ہے، فیصلہ کرو آپ، پھر اللہ کیسے محبت کریں گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انکار نہیں کر رہے آپ، کلمہ گو ہے ٹھیک ہے، مگر آپ کی باتوں کو نہیں لے رہے تو نافرمان کہلاتے ہیں، اور انکار کرنے والا نافرمان دونوں سزا یافتہ گروہ ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، آرزو کریں گے اس دن کون؟ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، اور وہ بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس وقت کہیں گے کہ کاش ہمارا حساب کتاب لیا نہ جاتا اور ہمیں زمین کا پیوندی بنا دیا جاتا، تو پچھتانے والے دونوں رہیں گے، انکار کرنے والے بھی پچھتائیں گے، نافرمان بھی پچھتائیں گے۔ ابھی ایک ہی گروہ بچیں گا جس سے اللہ محبت کرے گا، وہ ایماندار گروہ۔ کس تاریخ میں بھائی ہم انکار تھوڑی کر رہے، نہیں کر رہے بھائی، سمجھے؟ ایک صاحب کے سامنے بخاری شریف ایسی پیش کرا تو ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے، ایک سر پہ رکھے، ہاتھ ٹوپی نہیں تھی، ایک رکھ کے پھر کھول کے پڑھنا شروع کر، اتنی احترام کے ساتھ قبول کرے، میں جوڑوں کو بھی قبول نہیں کریں گے اتنے احترام کے ساتھ۔ پہلے ہمارے دور میں سسرے کے سامنے بغیر ٹوپی کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اب تو مجبور ہوگا بیچارہ، وہ بھی پہن کے کیا چڈی بنیان سے بھائی میرے کو دینا ہے تیرے کو بچی بول کے دے دے رہا، پہلے نہیں جا سکتے تھے، مجال نہیں تھی ہم، سسرے کے سامنے بغیر ٹوپی کے پہن کے اور جورو مل جائے نہیں مل سکتی تھی، ٹوپی پہننا ہی پہننا تھا، کبھی نہیں پہنا بھی تو اس دن پہن لیتا تھا انہیں، سمجھے؟ اور کیا کرتا معلوم؟ اور ایک ہوشیاری ہے، اتنا بڑا سیرا ڈال کے منہ ڈھانپ لیتا، کئی کو ڈھانپ لیتا تاکہ لوگ پہچان لیں گے، سمجھے؟ انہیں تھا جو جوڑے کی رقم منگا بول کے، تو پہلے یہ گھونگٹ ڈال لیتا انہیں، تو آپ کے پہچانے نہیں جاتے، تو یہاں منڈی چھپا لے تم، سمجھے؟ اللہ ایسا بلائیں گا تمہارے کو جسم پہ لباس ہی نہیں رہیں گا، اب کائی میں منڈی چھپاتے، کہاں چھپا لیتے؟ یہاں کر لو، دنیا والوں کے سامنے سمجھے سیرا بن لو، وہ کر لو، جو کر لو، جیسی منڈی چھپاؤ، سمجھے؟ بلکہ اور ہم خائل نہیں ہمیں اس کی بول دو، سمجھے؟ پیچھے کے دروازے جیسے لیا 3 دن پہلے لے لو، یہ سب چل جائیں گا، مگر اس دن کیا کرو گے؟ اس دن کی فکر نہیں ہے انسان کو، تو اپائنمنٹ ہی غلط ہے آپ کا۔ آپ اپائنمنٹ لیٹر بتاؤ، جس کا اپائنمنٹ اس کا باپ کرے اور
جس کرامت سے دین کو نقصان پہنچے، ایسی ولایت اور ایسی کرامت کہ ہم قائل نہیں، باقی ولی کا ہمیں انکار نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، مسجد نبی تعمیر ہوئی، ایک چبوترا تعمیر کیا آپ نے، جس پر بیٹھ کر 70 جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے دین کا علم حاصل کیا، جسے صفا کے طالب علم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں ایسے 70 جان نثاروں کو میں مسجد نبی میں پایا جو ایک چادر میں زندگی گزار رہے، حالت نماز میں گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہنچتی، جاتے انہیں جگاتے اور کہتے تنگ دست زندگی گزارنے والوں، اگر تم کو پتا چل جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا انعام و اکرام تیار کیا ہے تو تم دعائیں کرنے لگ جاؤ گے کہ اللہ ہماری مصیبت کو اور بڑھا دے۔ ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ یہ فاقہ کیسی ہے، غشی تاری ہو جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ مدرسے سے بھاگے اور نہ جماعت میں غیر حاضر رہے۔ لیکن ان میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت یا جو ہے کسی کو ولی نہیں کہا۔ تقوی پرہیزگاری کی بات ہے، لیکن کیوں نہیں کہا آپ نے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے اللہ کا کون ولی ہے، اللہ کا واقف ہوتا تو بتا دیتے یہ ولی ہے۔ بلکہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ اللہ نے آپ کو واقف کرایا، اتنوں کو ہی کہا آپ نے۔ 1,00,000 جان نثار میں سے صرف 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی، اب 99,990 بچے، ان کی دھول کو کوئی بزرگ نہیں آ سکتا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے صحابہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جن گھوڑوں پہ بیٹھتے اور ان کی ٹاپوں سے جو دھول اڑتی، اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس دھول کے قابل بھی مجھے بنا دیا تو میں خوش نصیب۔ ایسی نہیں ملی گئی بزرگی۔ انہوں کیا کرتے تھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم ان کو خوش کریں گے۔ یہی طریقہ جو ہے مشرکین عرب کا تھا۔ 360 جو مجسمے خانہ کعبہ میں بٹھائے گئے تھے، لات عزا حبول وغیرہ سے کی سوانحیت پڑھو، وہ بھی اس وقت کے نیکوکار تھے، لیکن 3 ایسے نیکوکار تھے اس میں جن کی بزرگی کا امکان ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بھی مجسمے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیا یہ تمہارے رب ہے؟ انہوں نے کہا وما نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے کہ ہم کو ہمارے رب کے قریب کریں گے۔ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام تھا۔ تو اللہ نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ، اگر تم ہمارا قرب چاہتے ہو، اللہ والے ہونا، نیک اور صالح عمل کرو، ہماری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ کیونکہ خانہ کعبہ کا جب طواف ہوتا تھا تو ان بزرگوں کا بھی ساتھ ساتھ طواف ہوتا تھا، تو اللہ نے کہا یہ طواف صرف ہمارے گھر کا ہو، اس میں کوئی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور حج سے آنے کے بعد ہم خالی درگاہ کا طواف کرتے، پھر اپنے کو ہم متقی پرہیزگار سمجھتے۔ مشرکین کچھ بھی نہیں کرے،
جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، اور صرف اس غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے کہ ہم ان بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، ہاں یہ اللہ کے پاس بول کر ہم کو چھڑا دیں گے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو عمل سے انسان کو غافل کر دیا۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ پولیس میرے کو پکڑ کے لے کر گئی اور میرا باپ کبھی ٹون کو آ کے چھڑاتا نہیں، تو بچہ دوسرے ایک اور جب جوتے کھا کے آتا نا پھر بستی میں جھگڑے نہیں کرتا، بابا جا رہے چھڑا کے لا لیتے، جا رہے چھڑا کے لا، رونے جھگڑے کرنا چھوڑتا ہی نہیں۔ تو ان کو جب یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سزا اور جزا کا دینے والا نہیں ہے، یہ کامل جب یقین ہوگا تب کہیں جا کے برائی چھوڑیں گا۔ اب آپ پیچھے سپورٹ ہم کو، انہوں نے تو انہوں بچا لیتے، کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ان کی عشاء کی وجہ سے تہجد گزاری بتا رہے آپ؟ ابراہیم علیہ السلام بحکم الہی اللہ کا گھر خانہ کعبہ باپ بیٹے نے مل کر تعمیر کی۔ اس وقت سے آج تک ہر سال حاجی بڑھتے چلے جا رہے، اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اتنے بھرپور نیکیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام حشر کے میدان میں ہوں گے، ان کے باپ آزر کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے آتے رہیں گے۔ باپ دیکھ کر کہیں گا بیٹے آج جو کہیں گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میرے کو بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے بولیں گے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اللہ عرش پہ مستوی ہے، وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، راست اللہ کو بولیں گے اے پروردگار عالم تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ حشر کے میدان میں مجھے رسوا نہ کرے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا رسوائی ہو سکتی کہ میرا باپ میرے نظروں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گا کہ ابراہیم کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے کافر اور مشرک پہ جنت حرام کی؟ پھر تسلی کے لیے اللہ کہیں گا پیروں کے طرف دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ان کے والد کی شکل اللہ بدل دے گا، جو ایک بجو کی شکل میں رہے گی، اور وہ فرشتے ٹانگ پکڑ کے پھینک دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھیں گے کسی جانور کو جہنم میں ڈالا گیا، لیکن ہوگے وہ ان کے باپ آزر۔ کون جی پیر فقیر چھڑانے والے؟ یہ سب قرآن سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ پڑھتے نہیں، نہ حدیث پڑھتے نہ قرآن پڑھتے، قصے کہانیاں خالی سنتے رہتے۔ نتیجہ یہ قصے کہانی میں صرف وہ ہے، قصے کہانیوں میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قرآن و حدیث پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، تو ہم کو عمل ہی نہیں کرنا ہے تو پھر ہم کہیں کو پڑھیں گے؟ یہ ہے اصل وجہ۔ تو آج بھی وقت ہے میرے بھائی، ایک ایک چیز کو سوچو سمجھے، اور جو الزامات لگا رہے ہیں کہ ان بزرگوں کو نہیں مانتے فلاں نہ کرتے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم بزرگ کو بزرگ مانتے۔ جیسا مثال کے طور پر گھر میں 4 عورتیں ہیں، ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے۔ یہ چاروں کو ان کے مراتب کے حساب سے مانتے ہیں۔ جورو کو اماں نہیں بولتے، اماں کو جورو نہیں بولتے۔ تو اولاد آدم میں انبیاء ہے، اسی میں صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، سمجھے؟ ان کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کے حساب سے ان کو مانتے۔ تم مرتبے سے ہٹا دے رہے، مرتبے سے مت ہٹاؤ۔ جب اللہ بتائے نہیں تو آپ کیسا بتا رہے ہم کو؟ ہم کتنے بھی پیر دباؤ پیر کے، ولایت ہم کو نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے سلسلے میں نہیں ہم۔ وہ ناخلف اولاد کو ہی پکڑ کے لا کے جو ہے دستار بندی کر کے ہمارے حوالے کر دیں گے۔ ایک 2 منٹ
میں ختم کر دیتا ہوں ابھی. انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کی. معجزے کے لیے کیا شرط ہے؟ وما کان من رسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ. کسی نبی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ ہماری اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھلائے. معجزہ اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، ظاہر نبی کے ذریعے ہوتا، اور نبی کی ذات کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا. ایک بات یاد رہو، یہ طویل عنوان ہے، ادھر نہیں جا رہا ہوں میں، 1-2 منٹ میں سمجھا دے رہا ہوں. صرف کمزور ایمان والوں کے ایمان کو تقویت پہنچتی. جیسا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ دیکھا تو وہ قوم جادوگر جو فرعون کو خدا مانتے تھے، اس کے خدائی کا انکار کیا اور کہا آمنت باللہ رب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون و موسیٰ کے رب پر. اب آپ بزرگ کی کرامت بیان کر رہے ہیں اور لوگ جا کے مداور کے پیروں پڑ رہے، یا دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا؟ جبکہ اللہ کا نیک بندہ وہ ولی وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہاں تو ہماری نمازی چلے گئی خبریں سننے کے چکر میں. تو جس ولی کا باپ اپائنمنٹ کرے، جس کی کرامت سے اسلام کو نقصان پہنچے، نہ ایسی کرامت کو مانتے ہم، نہ ایسی ولایت کو مانتے اس کو جو آئیڈینٹی کارڈ لا کے بتائے کہ میں ولی ہوں، تو اس کو نہیں، اس کے ساتھ خاندان کو ولی ماننے کے لیے تیار ہے. نہیں ماننے کا الزام نہ لگائے. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ دعوت میں آ گئے، 100 آدمی کی دعوت دی، اب تک 150 ہو گئے، تو آپ کو رخصت دیے تو بتاؤ، آپ غصہ کیوں کر رہے؟ بغیر دعوت کے آگے بول کے ڈر رہے. دعوت کر رہے تو کارڈ بتاتے دیکھ بول کے. تو ہم بھی بول رہے آپ کا اپائنمنٹ کیا، ہم تو دیکھنے کو نہیں آئے تھے وہاں، تو وہ آئیڈینٹی کارڈ تو بتاؤ نا ہمارے کو، وہ دیکھ لے کے ہم قبول کر لیتے. آئیڈینٹی کارڈ ہی نہیں ہے تمہارے پاس. باپ کا آئیڈینٹی کارڈ سے اللہ کا ولی کیسا مانیں گے؟ چپراسی کی دستخط ہے، 8 دن سے آپ ڈیوٹی کو نہیں گئے. یہ کیا ہے؟ ارے میرے بھائی چپراسی کی دستخط لیا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی دستخط لینا تھا. انہیں بولتا جا اس سے پوچھ لے نوکری بول کے. اتنا یہ کیسا سمجھ میں آتا؟ چپراسی میں بڑے صاحب میں فرق ہے، یہاں اللہ میں ولی میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کو لائٹ جاب دیے ہوئے، سمجھے؟ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. کہاں سے ہلیں گا؟ نہیں ہلتا. بالکل صحیح بول. پتے نہیں جھڑتے. سکے پتے جھاڑنے کو اللہ تعالیٰ گوڑا گیا اور گوری بیٹی دینے کے واسطے جو ہے یہ اولیاء. ارے کیا ہے رے میرے بھائی، وہ مشرکین اچھے تھے، سمندری سفر کرتے تو خالص اللہ کو پکارتے، اور جب خشکی میں رہتے تب بزرگوں کو پکارتے تھے. اور ہم سمندری سفر بھی کرتے تو امام نظامی 3 منڈی کا سکہ ڈنڈ پہ بندھا ہوا رہتا. کہاں جا رہے؟ اللہ کے گھر کو جا رہے، خانے کعبہ کو. اور شرک کا توشہ ساتھ بندھا ہوا ہے. اوپر کے چمکیوں کو دیکھ کے خوش مت ہو جاؤ، اندر دیکھو کیا ہے سو. اندر دیکھو 3 منڈی کا سکہ رہتا. ایک گما تو 2 بت تو ساتھ رہیں گے بول کے. یہیں سے ہی جو ہے عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہوا تو عمل کیسا قبول ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے. جب موت دے تو اس حال میں دیکھ والا تو متن اللہ مسلمون وآخر دعوانا